وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 121۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب صبح سویرے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں سے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے احد کے دن کی، کہ صبح سویرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کر کے گھر سے نکلتے ہیں احد کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ السلام نے دوہری زرہ پہنی، بہت تیاری کے ساتھ نکلے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک خواب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دکھا دیا گیا تھا، جس سے کچھ اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ کچھ غیر معمولی واقعات پیش آئیں گے اس جنگ کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری زرہ پہنی اور خوب تیاری سے جب صبح سویرے نکلتے ہیں باہر گھر سے، تو اس وقت جو مدینہ میں صحابہ کرام تھے وہ بھی تشویش میں پڑ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے۔ انہیں بھی کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ غیر معمولی قسم کے واقعات پیش آنے والے ہیں۔ اور ویسے بھی مدینہ کے اندر مختلف طرح کے لوگ تھے جو جنگ میں شامل ہوئے۔ کچھ تو بہت جوش و خروش کے ساتھ صحابہ کرام گئے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ بدر میں بہت سارے صحابہ کرام شریک نہیں ہو سکے تھے۔ بدر کے وقت نبی علیہ السلام جب مدینہ سے نکلیں تو جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، ان کی تیاری ہی نہیں تھی جنگ کی، وہ تو سامنا ہو گیا لشکر سے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام بدر میں نہیں شریک ہو سکے تھے، تو کچھ تو بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ صحابہ کرام بالکل شہادت کے لیے تیار تھے کہ اس جنگ میں خوب مار کے دکھائیں گے، شہید ہوں گے۔ شہادت تو آپ کو پتہ ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، تو بہت جوش و خروش سے تھے۔ لیکن کچھ ظاہر ہے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوئے تھے، خوفزدہ بھی ہوں گے۔ بیچ میں سے کچھ تو منافقین کا گروپ تھا، عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھ کے کچھ لوگ وہ بھی شامل تھے۔ تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تیاری سے دیکھا، کچھ اندازہ ان کو اسی وقت ہو گیا۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، تم متعین کر رہے تھے مومنوں کو۔ متعین کرنا یعنی جگہ ان کی مقرر کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ احد کے میدان میں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مورچہ بندی کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کس نے کہاں پر بیٹھنا ہے۔ مقاعد للقتال، ٹھکانوں پر، مقامات پر جنگ کے لیے، یعنی گھات لگانے کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر رہے تھے لوگوں کی وہ جنگی حکمت عملی کے ساتھ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اور جو بھی جس کے بھی دل میں جو چل رہا تھا اللہ سب سن رہا تھا۔ جو دعائیں لوگ دلوں میں مانگ رہے تھے، جو لوگ ڈر رہے تھے، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ اور اس میں جو بہت بڑا واقعہ وہ عبداللہ بن ابی کا ہوا نا، اصل میں عبداللہ بن ابی جو تھا وہ خزرج جو قبیلہ تھا اس کا سردار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کا بننے والا تھا وہ چیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ظاہر ہے اس کی وہ کرسی بھی گئی اور وہ امید بھی گئی، تو وہ منافق تھا۔ اوپر سے مسلمان ہو گیا تھا بدر کے بعد، لیکن وہ منافق تھا۔ ہوا یہ کہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کر جنگ کریں، اور عبداللہ بن ابی کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کے جنگ کریں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر نکل کے میدان میں جنگ کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو مان لیا۔ اس طرح 1000 کا لشکر بنا اور وہ لوگ مدینہ چھوڑ کر احد کے میدان میں گئے۔ صف بندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر رہے ہیں، دشمن اب آمنے سامنے۔ تو ہوا کیا کہ جو عبداللہ بن ابی تھا وہاں پہنچ کر اس نے کہا کہ جی میری بات کیوں نہیں مانی گئی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی مدینہ میں رہ کر لڑنے کی، لیکن انہوں نے صحابہ کرام کی رائے کو جو ہے مقدم کیا۔ وہاں پہنچ کے عبداللہ بن ابی نے ایک یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ میری بات تو مانی نہیں گئی ہے تو میں تو جنگ نہیں کروں گا۔ وہاں سے جب صف بندی ہو رہی ہے، دشمن آمنے سامنے ہے، اس وقت وہ 300 لوگوں کو اپنے ساتھ منافقوں کی ٹولی لے کے واپس مدینہ چلا گیا، الگ ہو گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب عین اس موقع پر جب دشمن آمنے سامنے ہوں، اگر آپ کے اپنے ہی کچھ لوگ ساتھ چھوڑ جائیں تو حوصلہ بہت کم ہوتا ہے نا۔ لیکن پھر بھی قرآن نے اس موضوع کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا کہ جو کچھ عبداللہ بن ابی نے کیا، کیونکہ وہ منافق تھا، اچھا تھا نکل گیا۔ کیونکہ اگر بیچ میں رہتا تو جنگ کے دوران یہ لوگ خرابی کر سکتے تھے۔ منافق تو آپ کو پتہ ہے اوپر سے آپ کے ساتھ ہے، اندر سے تو ہے نہیں، تو وہ نکل گیا۔
خیر یہ کچھ واقعات ایسے ہوئے تاکہ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی تاکہ آپ کے ذہن میں ایک پورا سین بن جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ صف بندی کر رہے ہیں اور اس طرح جنگ شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی آیت ہم کل کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔